الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بابرکت مہینے میں اور ایک بار پھر سے ہم پہ سال بدلا، ہجری 1444 شروع ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اور سال عطا کیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اور جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ ہیں اس کا شکر بجا لائیں۔ بلا شبہ یہ مہینہ بڑا معزز مہینہ ہے جسے ماہ محرم کہتے ہیں، محرم الحرام۔ محرم کے لغوی معنی وہ چیز جس کو حرمت بخشی گئی۔ حرمت کا مطلب پاکیزگی، تقدس، لائق احترام، مقدس، عظمت والا، ممنوع، یعنی وہ مہینہ جو حرام کیا گیا۔ اس مبارک مہینے میں ظلم و زیادتی، قتل و غارت، گناہ و معصیت کرنا حرام ہے۔ باقی مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن اس مہینے میں جو بھی امور جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے امر کے خلاف ہوں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سال کا آغاز ہی حرمت والے مہینے سے کیا۔ اس حرمت والے مہینے کے کئی اعزاز ہیں، کئی فضائل ہیں جن پہ قرآن پاک نے گواہی دی اور احادیث کی کتب میں درجنوں احادیثیں ملتی ہیں جو کہ اس کے تائید میں وارد ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، آیت سورہ توبہ سے، آیت نمبر 36۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے کے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے اس میں 4 حرمت والے ہیں۔ یعنی جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تب سے ارتھ کے لیے 12 مہینوں کو خاص کرایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم میں، اور مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، حدیث نمبر 2659۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سال 12 ماہ کا ہے اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ متواتر ہیں، یعنی یک کے بعد دیگرے ہیں، سائملٹینیسلی آتے ہیں۔ اور ایک مہینہ جو رجب ہے جو کہ جمادی الثانیہ اور شعبان المعظم کے درمیان ہے۔ تو یہ 4 مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن کے دیے۔ اور ان 4 مہینوں میں بھی سب سے مقدس مہینہ وہ ہے ماہ محرم الحرم، اور اس کی تائید مسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔
حدیث نمبر 2755. حدیث مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل. بہترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. تو پہلی فضیلت ماہ محرم کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 4 حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے برگزیدہ اور سب سے مقدم مہینہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے کو شہر اللہ کر کے مخاطب نہیں فرمایا سوائے اس مہینے کے، شہر اللہ المحرم. تو اس سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو رمضان مبارک کا کیا؟ رمضان مبارک تو امت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ 17 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر اس مہینے کو ہجری کیلنڈر کا یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغازی مہینہ طے کیا گیا، اور یہ دور تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور اس کی کئی اور وجوہات بھی ہے کہ کیوں اس کو پہلا مہینہ تجویز کیا گیا ہجری کیلنڈر کا. اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا آغاز کیا مکہ مکرمہ سے، تو ہجرت کا آغاز اواخر ذوالحجہ میں ہوا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نئے مہینے کا جو چاند طلوع جو ہوا وہ مدینہ میں ہوا ہے، اور وہ چاند ماہ محرم الحرام کا. سو یہاں سے شروعات ہوئی ہجری کیلنڈر کی. تو شروعات بھی اسی کی یعنی اسی مہینے سے، اور اس کے پیچھے وجوہات شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری. اس کے علاوہ ایک اور فضیلت میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں، وہ ہے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اگر مانے گئے ہیں تو اس مہینے کے مانے گئے. وہی حدیث میں آپ کے سامنے پھر سے کہتا چلوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین روزہ رمضان کے بعد اللہ کے مہینے محرم کا ہے. یعنی نوافل روزوں میں سب سے بہترین روزہ جو ہے وہ شہر محرم کا ہے. اور اسی حدیث میں ایک اور بات بھی ہے کہ نوافل نمازوں میں سب سے بہترین نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2755. تو اس مہینے کو ہم کہہ سکتے ہیں the chosen month of Almighty Allah، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو چن لیا، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نسبت دی. تو یہ 2 فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تیسری فضائل یا تیسری فضیلت ماہ محرم کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اور اس پہ تمام امت کا اجماع ہے، وہ ہے یوم عاشورہ، یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ. چاہے وہ اہل تشیع ہو، چاہے وہ اہل السنہ والجماع، دونوں اس پہ متفق ہیں کہ یوم عاشورہ 10ویں محرم کو کہتے ہیں. اور جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں اس میں یوم عاشورہ کا لفظ آیا ہے، انکلوڈنگ صحیح مسلم اور صحیح بخاری. اور خاص کر یوم عاشورہ کے دن کو مخصوص کیا جاتا ہے کربلا کے دلدوز واقعہ کے ساتھ. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑا دلدوز واقعہ، لیکن ہمیں بچپن سے وہی بتایا گیا ہے کہ اس دن کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی اہل بیت تھے ان کو شہید کرایا گیا، بڑے ظالمانہ طریقے سے مظلومانہ شہید کرایا گیا. لیکن اصل میں اگر ہم احادیث کی کتبوں کو چھانٹے اور جتنی بھی تواریخ کی کتابیں ہیں ان کو ڈھونڈے، ان کے اندر دیکھیں، تو اس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے رائج تھی.
صحیح مسلم میں اس دن کو عید کا دن بھی قرار دیا گیا ہے مشرکین عرب کی طرف سے. اس دن کو عظمت والا دن بھی بتایا گیا ہے, بڑا عظیم دن کہہ کے مخاطب کرایا گیا ہے. اور اس دن موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ بھی رکھا. سو یہ بڑا مقدم دن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے بھی. اور یہاں تک یہ بات بھی میں یہاں پہ کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا. یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا. یہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے کئی احادیث میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. سب سے پہلی حدیث حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, صحیح مسلم سے. فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اس روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا, یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام یعنی اس کا حکم فرمایا. پھر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اس کا روزہ چھوڑ دے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2641. اس کے علاوہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے. یہ میں رمضان کے روزہ کی فرضیت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک فرماتے ہیں کہ اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے تھے کہ آیا ہم نے روزہ رکھا کہ نہیں. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا, نہ منع کیا, نہ اس موقع پر ہماری نگرانی فرمائی. تو یہ دن فرض دن تھا, یعنی اس دن کا روزہ رکھنا فرض تھا رمضان کے روزے رکھنے سے پہلے. اور زمانہ جاہلیت میں بھی اہل قریش کے لوگ, جب وہ مشرکین عرب, وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. وہ اسے عید کا دن قرار دیتے تھے, عید کا دن. اور اس دن اپنی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس کا روزہ رکھو. صحیح مسلم حدیث نمبر 2661. پھر بعد میں جب ماہ رمضان کو فرض کیا گیا, اس کے روزے فرض ہوئے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی ایک چھوٹ دے دی کہ کوئی روزہ رکھے تو رکھ سکتا ہے, کوئی نہ رکھے تو ضرورت نہیں, کیونکہ اب فرض روزے آ چکے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے, یعنی ہجرت کے بعد کا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ ایک عظیم دن ہے, اللہ نے اس روز موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا ہے نبی علیہ السلام سے پہلے بھی. اور قرآن پاک نے اس دن کو ایام اللہ سے مخاطب کیا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اور اے موسیٰ انہیں اللہ کے دن یاد دلا. کون سے دن؟ یعنی شروعاتی دن, جسے ہم یوم عاشورہ تک کے دن کو کہتے ہیں, جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی موسیٰ کی قوم کو نجات دی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا, یہ نجات کا دن تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تمہاری نسبت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا.
تو ہجرت کے بعد یہ روزہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنت کے درجے تک آئی. ہجرت سے پہلے فرض کے درجے تک، پھر بعد میں جب رمضان فرض کر دیا گیا، اس کے روزے فرض ہوئے، اس کو منسوخ کر دیا گیا. اس کے بعد جب ہجرت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور حکم بھی فرمایا روزہ رکھنے کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استحباب کے درجے تک تو یہ روزہ پہنچا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے کسی اور دنوں میں افضل جان کر، خاص طور سے قصد کر کے، یعنی جان بوجھ کے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا بالخصوص روزہ رکھتے تھے، یوم عاشورہ کا اور رمضان مبارک. لیکن اس کے ساتھ یہ حدیث بہت ہی زیادہ ضروری ہے، آپ اس حدیث کو چھوڑ نہیں سکتے، اس حدیث کو بیان کرنا چاہیے. وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، صحیح مسلم سے، حدیث نمبر 2666. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہ دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. یعنی ایک طرف سے آپ ان کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں اور دوسری طرف سے اگر ہم یہ روزہ رکھیں گے تو یہود و نصارہ کی مشابہت ہو جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر یہ فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 90 دن کا روزہ بھی رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج کا بھی. تو اس سے یہ بات صادر ہوتی ہے کہ ایام خیر میں بھی آپ غیر قوم کی مشابہت نہیں کر سکتے روزہ رکھنے کے باوجود بھی، کیونکہ یہود و نصارہ کی ہر حال میں مخالفت کرنی ہے. ایام خیر میں روزہ رکھنا تو خیر کا کام، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 9 کا بھی رکھنا، 10 کا بھی رکھنا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 755، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ 90 اور 10ویں دن کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. تو اس دن کا روزہ ضروری ہے، افضل ترین ہے، اور افضل ترین روزہ وہ ہے 9 ذی الحج کا روزہ اور 10 ذی الحج کا روزہ. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواہشات کے عین مطابق ہے. اور اس کے علاوہ اس کے کئی اور فضائل بھی ہیں. یعنی اس دن کا روزے رکھنے کی سب سے بڑی فضیلت جو وارد ہوئی ہے وہ صحیح مسلم میں ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 2746، کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو یہ دن روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے. اگر پرانے جتنے بھی 1 سال کے آپ کے گناہ ہیں، اگر اس کو بخشوانا چاہتے ہیں، اس کا کفارہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس دن کا روزہ لازمی رکھیں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 کام کبھی ترک نہیں فرماتے. پہلا عاشورہ کا روزہ، دوسرا عشرہ ذو الحجہ کے 9 روزے، تیسرا ہر مہینے کے 3 روزے جنہیں ایام بیز کے روزے بھی کہتے ہیں، یعنی 12، 13، 14 اور 15 کے روزے ہر مہینے. اور چوتھی چیز نماز فجر کی 2 سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا. تو یہ ہم یوم عاشورہ کی وجہ سے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محرم الحرام کو اعلیٰ درجے کی فضیلت مل جاتی ہے، اور اس کے فضائل پہ لگ بھگ سارے متفق ہی ہیں. اس کے علاوہ اس دن یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن سب سے بڑی اہمیت اگر ہم بات کریں، اور بھی بڑی اس یوم عاشورہ کے دن کی اہمیت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند سال بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سوائے چند کے شہید کرایا گیا.
اور یہ بڑا دلدوز واقعہ ہے کربلا کا. لگ بھگ سبوں کو معلوم ہے کہ اس پہ اب بہت ساری بحثیں بھی ہوتی ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں, اور لگ بھگ ہر ایک بچے کو, ہر ایک بڑے کو, اور بچپن سے تو میں نے آپ سے شروعات میں ہی کہا کہ ہمیں یہی بتایا گیا کہ یوم عاشورہ کا دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی مخصوص ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہادت امام حسین نے اس دن کو امر کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے, ایک لیگیسی چھوڑ دی ہے اس کے بعد. لیکن آج کے زمانے میں اب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر اس بات کو ہم بیان کریں تو آپ پہ 2 ٹھپے لگ جاتے ہیں. یا تو آپ ناسبی ہیں یا تو آپ رافضی ہیں. اگر آپ شیعوں کی طرح جیسے اس کے ذاکرین اس کو بڑا چڑھا کے پتہ کہاں کہاں کی کہانیاں لا کے جوڑ دیتے ہیں ساتھ میں, اس طریقے سے بیان کریں تو آپ کے اوپر ٹھپا لگ جائے گا رافضی کا. اور اگر آپ بیان کر دیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کو ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے, تو آپ پہ یزیدی فتویٰ لگایا جاتا ہے یا ناسبی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. لیکن اصل میں سب سے بڑا امر یہ ہے, سب سے بڑی میسج یہ ہے, حکم یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اولو العلم قائما بالقسط, کہ جو اولو العلم ہے وہ انصاف کی بات کرتے ہیں. اور انصاف کی بات کیا ہے؟ انصاف کی بات یہ ہے کہ کربلا کا میسج کیا ہے. ہم میسج کے بارے میں بات کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ کیا ہے, اس کی اصل وجوہات کو ٹٹولا جائے, ہمارے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اس کے بارے میں میسج دی جائے, نہ کہ ان کو رلانے کی کوشش کی جائے, نہ کہ بڑا چڑھا کے یعنی ان کی سمپتھی لینے کی کوشش کی جائے. تو بہترین چیز یہ ہے کہ اس میسج کو عام کیا جائے کہ یوم عاشورہ کا میسج کیا ہے, کہ کیوں کر حضرت حسین علیہ السلام اپنے پورے اہل بیت کے ساتھ شہید کرائے گئے میدان کربلا میں, کوسوں میل دور مدینہ منورہ سے. اور وہ آئے کیوں اپنے پورے خاندان کے ساتھ, اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور اس کی امور کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس بارے میں ہم بھرپور طریقے سے بات کریں گے اور اس کے میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.